السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس، چوتھی صلیبی جنگ کی المناک داستان، ایپیسوڈ نمبر 4۔ سیگر اور انطاکیہ کے شہنشاہ بہیمان کا بیٹا دروقا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے شہی نشین سے اترے۔ شہی نشین کے قریب ہی کھڑے ہو کر وہ آپس میں صلح اور مشورہ اور گھسر پھسر کرتے رہے۔ پھر دونوں امیر تورنتائی کے سامنے آ رکے۔ دروقا نے قہر بھرے انداز میں امیر تورنتائی کو مخاطب کیا۔ لنگڑے راہب، تو نے ایک ساتھ مجھے اور سیگر کو مقابلے کی دعوت دے کر دونوں کی انتہا درجے کی توہین اور اہانت کی ہے۔ اب دیکھنا کہ اس کمرے میں تیری حالت فکر کی سوکھی کھیتی، بوند بوند کو ترستے صحرا اور خشک سالی کی ستم ظرفی کی سی بنا کر رکھ دوں گا دروقا کے لاف زنی کے جواب میں تورنتائی کچھ جواب دینے ہی والا تھا کہ سیگر بول پڑا۔ لنگڑے راہب، تجھے کسی نے دھوکے اور فریب میں ڈال دیا ہے، پر یہاں اس کمرے میں تو یقیناً میرے ہاتھوں بے کیان ہونے، بے یقینی موسم اور کم فہم راستوں کی تھکن کا شکار ہو کر رہے گا۔ سنو مجھ سے مقابلہ کرنے والوں، مجھے لفظوں کی بازی گیری کے کھیل میں مت کھلاؤ۔ آگے بڑھ کر مجھ سے ٹکراؤ اور پھر دیکھو کیسے میں لنگڑا راہب نارسائی کی لکیروں، تلاش شرائکیاں اور چپا چپا چھانتی پاگل ہواؤں کو تمہارا مقدر کرتا ہوں۔ ہچکچاؤ مت، میرے سامنے آؤ، مقابلے کی ابتدا کرو، پھر دیکھو تم دونوں کی عمر کے صحرا میں کیسے شکست کے گھنے اندھیرے طاری کرتا ہوں اور تم دونوں کی ذات کی مٹی میں کیسے کھلی صفاقیوں کی کہانیاں تحریر کرتا ہوں۔ تورنتائی نے انتہائی کھولتے ہوئے لہجے میں ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ جواب میں اس دفعہ دروقا بول پڑا، لنگڑے راہب، تو ہم دونوں کا مقابلہ کیا کرے گا؟ ابھی کھڑے کھڑے تجھے ایک دھکا دوں تو دور جا کر گرے گا۔ دروقا کے ان الفاظ پر امیر تورنتائی کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ پھر وہ بول پڑا، دروقا، تو اپنا یہ وہم دور کر لے، میں اپنا عصا زمین پر رکھ دیتا ہوں، تو ذرا مجھ سے دھکا دیکھ کر تو دیکھ، تاکہ تیرا کوئی وہم اور گمان نہ رہے، تجھے غلط فہمی نہ رہے کہ میں نے تیرے دھکے کے جواب میں اپنے عصے کا سہارا لے لیا تھا۔ تورنتائی نے اپنا آہنی عصا ایک طرف رکھ دیا، پھر وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دروقا نے اسی لمحے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہا، لیکن دروقا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ امیر تورنتائی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، وہ وہی کھڑا رہا۔ عین اسی وقت امیر تورنتائی حرکت میں آیا، اپنے دونوں ہاتھ اس نے آگے بڑھائے اور دروقا کو ایسا زوردار دھکا دیا کہ دروقا ایک طرح سے ہوا میں اچھلتا ہوا لاچارگی میں بائیں جانب قطار میں بیٹھے پادریوں کے پاؤں کے پاس جا گرا تھا۔ اس موقع پر بلفورڈ کے حکمران برالون نے مخاطب ہو کر امیر تورنتائی سے پوچھا، مقدس راہب، کیا تم لنگڑے نہیں ہو؟ یہ جو تم نے اپنا عصا رکھ دیا ہے اور دروقا کو دھکا دینے کے جواب میں تم ٹس سے مس نہیں ہوئے، تو تمہارے اس رد عمل نے مجھے حیرت زدہ کر کے رکھ دیا ہے، اور تمہارے ایک ہی دھکے دینے پر دروقا ہوا میں اچھلتا ہوا پادریوں کے پاؤں کے پاس جا گرا ہے۔ محترم برالون، میں لنگڑا ضرور ہوں، پر ایسا بھی نہیں کہ اس عصے کے بغیر کھڑا بھی نہ ہو سکوں۔ مجھے صرف چلتی ہوئی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بائیں ٹانگ بچپن ہی میں خراب تھی، گو میں اس عصے کے بغیر بھی تھوڑا بہت چل سکتا ہوں، لیکن تکلیف اور شدت محسوس کرتا ہوں، لہٰذا اس عصے کا مجھے سہارا لینا پڑتا ہے۔ امیر تورنتائی کا جواب سن کر برالون ایک طرح سے مطمئن ہو گیا تھا۔ جس وقت دروقا پادریوں کے پاؤں کے پاس جا کر بے بسی میں گرا تھا تو پادریوں کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ انتہائی توصیفی انداز میں اپنے برادری کے راہب لیوس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ شہی نشین پر بیٹھا بشپ فیروز بھی اطمینان اور خوشی محسوس کر رہا تھا۔ امیر تورنتائی کی یوں دھکا دینے پر جہاں دروقا سیخ پا ہوا تھا، وہاں سیگر کے چہرے پر بھی کسی قدر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ زمین پر گرنے کے بعد دروقا حرکت میں آیا، ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی، پھر وہ آگے بڑھ کر امیر تورنتائی پر حملہ ور ہونا ہی چاہتا تھا کہ کمرے میں برالون کی آواز گونج گئی، ٹھہرو، یوں اندھا دھند مقابلے کی ابتدا نہ کرو جب تک میں نہ کہوں، یہ مقابلہ شروع نہیں ہوگا۔
پھر اپنے قریب ہی بیٹھے ٹیمپلرز کے نائب سالار الواس کی طرف دیکھتے ہوئے برالون کہہ اٹھا، سن الواس، اس وقت دروقہ اور سگر کے پاس اپنی اپنی تلواریں ہیں، راہب کے پاس بھی اپنی تلوار ہے، تو جلدی سے 3 ڈھالوں کا انتظام کر۔ اس کے ساتھ ہی الواس اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد الواس اندر آیا، وہ 3 ڈھالیں اٹھائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے ہی برالون نے تحکمانہ انداز میں 3 ڈھالیں لی، ان تینوں میں بانٹ دو۔ الواس نے پہلے ایک ڈھال سگر کو دی، پھر دروقہ کو۔ پھر جب وہ امیر ترنیتائی کے پاس آیا اور ڈھال دینا چاہی تو امیر ترنیتائی نے ڈھال لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ تب الواس نے بڑی عاجزی اور انکساری میں کہنا شروع کیا، محترم اور مکرم راہب، یہ ڈھال لے لیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ مقابلے میں 2 ہی ہیں، آپ اکیلے ہیں، لہٰذا آپ کا یہ ڈھال رکھنا ضروری ہے۔ جواب میں ترنیتائی کی آواز کمرے میں گونجی، الواس، میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 کے مقابلے میں ڈھال کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہ ڈھال تو لے کہ شہہ نشین پر اپنی نشست پر جا کر بیٹھ، دیکھ میں کیسے ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اس موقع پر دروقہ کا باپ اور انطاکیہ کا شہنشاہ بوہیمان برالون اور ہیروز کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا، یہ لنگڑا راہب کچھ زیادہ ہی اپنی جرات مندی، طاقت اور دلیری کے گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں دروقہ اور سگر مار مار کر اس کا کچھ زیادہ ہی حلیہ بگاڑ کر نہ رکھ دیں۔ اس نے ڈھال نہ لے کر، میں سمجھتا ہوں، انتہائی درجے کی بے وقوفی اور حماقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ برالون یا بشپ ہیروز میں سے کسی نے بھی بوہیمان کی گفتگو کا جواب نہ دیا۔ اتنی دیر تک اپنے ہاتھوں میں ڈھال لیے الواس شہہ نشین پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر حملہ ور ہونے کے لیے دروقہ اور سگر ایک ساتھ آگے بڑھے تھے۔ امیر ترنیتائی نے بھی اسی وقت تک زمین پر رکھا ہوا اپنا عصا اٹھا چکا تھا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی جس پر اس کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ اپنے ہینے عصے کا وہ حصہ جو ایک طرف بڑا ہوا تھا، جسے امیر ترنیتائی قبضے کے طور پر استعمال کرتا تھا، اس پر امیر ترنیتائی کی گرفت کافی مضبوط اور سخت ہو چکی تھی۔ امیر ترنیتائی نے پوری طاقت سے اپنی تلوار کا دستہ بائیں طرف سے ہوتے ہوئے سگر کی گردن پر دے مارا تھا۔ دستہ لگنے سے درد کی شدت کے باعث سگر بوجھ لا دینے والے جان لیوے اونٹ کی طرح بلبلا اٹھا تھا۔ ترنیتائی کی اس جوابی کارروائی سے پادری اور بشپ فیروز انتہا درجے کے خوش اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ امیر ترنیتائی کی اس کارروائی سے جہاں انطاکیہ کا شہنشاہ بوہیمان اور بلفورٹ کا حکمران برالون حیرت زدہ تھے، وہاں حسین جمیل برنیس بھی ایک طرح کی خوشی اور مسرت محسوس کر رہی تھی۔ اس قدر کارروائی کرنے کے بعد امیر ترنیتائی اپنا عصے کو بڑی تیزی سے ٹیکتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ سیگر اور دروقہ زخمی ہو جانے والے سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے آگے بڑھے اور امیر ترنیتائی پر حملہ ور ہوئے تھے۔ ترنیتائی نے پھر ان دونوں کی تلواروں کو اپنے آہنے عصے پر روکا تھا۔ اس موقع پر سیگر چاہتا تھا کہ اپنی ڈھال پوری قوت اور طاقت سے امیر ترنیتائی کے منہ پر دے مارے، پر امیر ترنیتائی بھی بڑا مستعد تھا۔ ایک جھٹکے میں اس نے اپنا عصا علیحدہ کیا، اس کی نوک اس زور سے سیگر کی ران پر ماری کہ سیگر ایک طرح سے زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ امیر ترنیتائی فوراً پیچھے ہٹا، اپنا عصا ایک بار پھر حرکت میں لیا اور زور سے اس نے زمین پر گرے ہوئے سیگر کے ہاتھ پر مارا کہ اس ہاتھوں سے اس کی تلوار اور ڈھال چھوٹ کر دور جا کر گری تھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے آہنے عصے کا سہارا لیتے ہوئے 3-4 پاؤں کی ٹھوکریں امیر ترنیتائی نے سیگر کو دے ماری تھی۔ سیگر بری طرح کرراہ اٹھ گیا تھا۔ اتنی دیر تک امیر ترنیتائی پر حملہ ور ہونے کے لیے آگے بڑھ چکا تھا۔ دروقہ کے حملے کو فی الفور امیر ترنیتائی نے اپنی تلوار پر روکا، پھر اس نے جوابی حملہ شروع کر دیا تھا۔ اپنے در پہ ترنیتائی اپنی تلوار دروقہ پر برسانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں جم کر لڑتے رہے۔ اس دوران تک سیگر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ امیر ترنیتائی نے صورتحال دیکھتے ہوئے اپنے حملوں میں ایسی تیزی پیدا کی کہ اس کے سامنے سے دروقہ الٹے پاؤں ہٹنے لگا تھا۔ پھر امیر ترنیتائی اس تیزی سے مڑا کہ سب دنگ رہ گئے۔ پوری قوت سے اپنا عصا ایک بار پھر اس نے سیگر کی ران پر دے مارا تھا۔ سیگر درد کی وجہ سے چلا اٹھا تھا اور زمین پر گر گیا تھا۔ ترنیتائی مڑا اور زخمی سانپ کی طرح ایک بار پھر دروقہ پر حملہ ور ہوا۔ اپنے تیز حملوں میں وہ دروقہ کو الٹے پاؤں دھکیلتا ہوا شہہ نشین کے قریب لے گیا تھا۔ اس موقع پر جب دروقہ نے زوردار حملہ ترنیتائی پر کیا تو اس کے حملے کو ترنیتائی نے اپنی تلوار پر روکا اور پھر اس کے ساتھ ہی ایسے زوردار انداز میں اپنا عصا امیر ترنیتائی نے دروقہ کے گھٹنے پر مارا تھا کہ دروقہ شہہ نشین کے قریب گر گیا۔ سیگر کی طرح امیر ترنیتائی نے دروقہ کے ہاتھ پر اپنا آہنے عصا مارا کہ اس کے ہاتھوں سے بھی اس کی ڈھال اور تلوار چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ اس کے بعد امیر ترنیتائی بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس وقت سیگر اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا۔ آگے بڑھ کر امیر ترنیتائی نے اس کی پیٹھ میں پاؤں کی ایک زبردست ضرب لگائی اور جو ہی وہ زمین پر گرنے لگا اسے ہاتھ سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا امیر ترنیتائی اس جگہ لایا جہاں دروقہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ پھر اپنی تلوار امیر ترنیتائی نے فضا میں بلند کی
اور چلا اٹھا، اس کمرے میں بیٹھے سبھی لوگوں کے سامنے بلند آواز میں میرے ہاتھوں شکست قبول کرو، ورنہ یاد رکھو یہ تلوار گراؤں گا اور تم دونوں کو زخمی کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے سیگر اور دروقا نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور بلند آواز میں انہوں نے اپنی شکست کو قبول کر لیا۔ امیر ترنیتائی نے تلوار فضا میں بلند رہنے دی، پھر انطاکیہ کے شہنشاہ بہیمان اور بلفورٹ کے حکمران برالین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا، انطاکیہ اور بلفورٹ کے محترم حکمرانوں، تم نے ان دونوں کے ساتھ میرے مقابلے کو دیکھا، انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دینا کیا ہے؟ میں ان دونوں سے یہ مقابلہ احسن طریقے سے جیت نہیں چکا۔ برالین سے پہلے انطاکیہ کا شہنشاہ بہیمان بول پڑا، محترم اور مقدس راہب، گویا مقابلہ میرے بیٹے سے تھا، لیکن میں انصاف سے کام لوں گا، اپنے بیٹے کی طرفداری نہیں کروں گا۔ تو دونوں سے مقابلہ بڑی آسانی سے جیت چکا ہے، اور میں یہ کہتے ہوئے بھی عار محسوس نہیں کروں گا کہ تو طاقت و قوت، جرأت مندی اور دلیری اور تیز زنی کے فن میں سیگر اور میرے بیٹے دروقا سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے اور قابل احترام ہے۔ میں تیری اس جرأت مندی اور اس کامیابی کو سلام کرتا ہوں، تجھے یہ مقابلہ جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ سیگر اور دروقا دونوں شاہی نشین پر اپنی نشستوں پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ بلفورٹ کا حکمران برالین تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں امیر ترنیتائی کی طرف دیکھتا رہا، پھر انطاکیہ کا شہنشاہ بہیمان خاموش ہوا تو برالین بول پڑا، راہب لیوس، یسوع مسیح کی قسم، میں نے آج تک تیرے جیسا زہریلا، یہاں تک کہتے کہتے برالین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے برنس فوراً بول پڑے اور کہہ اٹھی، میرے باپ صرف زہریلا ہی نہیں بلکہ سجیلا بھی۔ اپنی بیٹی کی اس گفتگو پر برالین کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ دوبارہ کہتا چلا گیا، یہاں لیوس، تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہارے جیسا زہریلا اور بقول میری بیٹی کے آج تک سجیلا راہب نہیں دیکھا۔ میری نگاہوں میں اور میرے تجربے میں آج تک ایسا راہب نہیں آیا جو تم جیسا دلیر، جرأت مند اور تیز زنی میں مہارت رکھنے والا ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد برالین کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کے سامنے لمبی قطار میں بیٹھے ہوئے پادری سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے، باری باری وہ آگے بڑھے، انہوں نے بڑی عقیدت مندی اور ارادت مندی کے ساتھ باری باری امیر ترنیتائی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ چومے، اسے مقابلہ جیتنے پر مبارکبادی دی اور دوبارہ اپنے نشستوں پر بیٹھتے چلے گئے۔ جب تک پادری امیر ترنیتائی سے مصافحہ کرتے رہے، اس کے ہاتھ چومتے رہے، اس دوران برالین انطاکیہ کے شہنشاہ کے ساتھ بڑی رازداری کے ساتھ کوئی صلح مشورہ کرتا رہا۔ جب سب اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تب برالین کی آواز کمرے میں گونج گئی تھی، اس نے وہ مجلس ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے اعلان کے ساتھ ہی سارے پادری اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لشکر کے سالار اٹھ کر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد برالین پھر بول پڑا، سیگر، الواس اور دروقا، تم تینوں بھی جا سکتے ہو، اس لیے کہ میں اپنے محترم بہیمان کی موجودگی میں اس راہب لیوس سے انتہائی اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ اس موقع پر تم تینوں بھی رہو۔ برالین کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سیگر، الواس کمرے سے نکل گئے۔ دروقا بھی بادل خواستہ ہو کر اٹھا اور اپنے قریب بیٹھے ہوئے حسین و جمیل برنس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آؤ چلیں۔ برنس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس گفتگو میں شامل ہونا چاہتی ہوں جو میرے باپ اس راہب سے کریں گے۔ دروقا نے ناپسندی کی غصے کا اظہار کرتے ہوئے اور پاؤں پٹکتے اس کمرے سے چلا گیا تھا۔ برنس اپنی جگہ سے اٹھی اور بالکل اپنے باپ کے پہلو میں جا بیٹھی تھی۔ اب اس کمرے میں انطاکیہ کے شہنشاہ بہیمان کے علاوہ برالین، امیر ترنیتائی، بشپ فیروز اور برنس کے سوا کوئی اور نہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، اسی کے بعد برالین بول پڑا، محترم اور مقدس، تمہارے حالات مجھے بشپ فیروز تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ جس مقدس کام کے تحت تم دمشق سے بلفورٹ کی طرف آئے، وہ مقدس وہ مقصد انتہائی نیک اور قابل احترام تھا، لیکن دمشق کی بشپ اور دوسرے پادریوں کے مارے جانے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تمہارا مقدس کام التوا میں چلا گیا۔ تم جب تک چاہو بلفورٹ میں قیام کر سکتے ہو، اس دوران اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں سمجھوں گا کہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ برالین جب خاموش ہوا تو امیر ترنیتائی تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کے لب پر پھر حرکت میں آئے، محترم برالین، اگر میں آپ کو سمجھنے میں غلطی نہیں کر رہا تو جو کام آپ مجھے سونپنا چاہتے ہیں اس کی نوعیت میں جان چکا ہوں۔ برالین نے فوراً پوچھ لیا، مقدس راہب، اگر آپ جان ہی چکے ہیں تو بتائیے میں آپ کو کون سا کام سونپنے والا ہوں۔ امیر ترنیتائی نے فوراً جواب دینا شروع کیا، میرے خیال میں آپ مجھے یہ کام سونپنا چاہتے ہیں کہ میں مصر کی طرف جاؤں، اس لیے کہ ایک راہب کے حیثیت سے کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا، اور آپ یہ چاہیں گے کہ میں یہ جانوں کہ آپ کے بیٹے کا قاتل کون ہے۔ ترنیتائی کی اس گفتگو پر برالین کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ مقدس راہب، تمہارا اندازہ واقعی درست ہے، قسم یسوع مسیح کی، میں تم سے یہی چاہتا تھا، تم میرا یہ کام کرو، تمہارے علاوہ نہ کوئی اس کام کو ہاتھ ڈالے گا، نہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ تم جفاکش ہو،
محنتی ہوں, بہترین تیزن ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب جرأت مندی اور شجاعت کے مالک ہوں. سب سے بڑھ کر تم ایک راہب ہو. اگر تم میرے بیٹے کے قاتلوں کے سر کو تلاش کر کے ان سے انتقام لیتے ہوئے تم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا. اگر تم میرا کام کر گزرو تو اس کی جو قیمت تم مانگو گے اسی دگنی دوں گا. محترم برالیون, میں یہ کام اپنا فرض جان کر کروں گا اور اس کے لیے آپ سے کوئی معاوضہ بھی وصول نہیں کروں گا. ایک راہب کی حیثیت سے میری ضروریات انتہائی کم اور مختصر ہے. میں چند دن مزید یہاں قیام کروں گا اور پھر مصر کا رخ کروں گا اور آپ کے بیٹے ایرش کے قاتلوں کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تب میں آپ کے بیٹے کے قاتل کی گردن کاٹ کر آپ کے پاس لاؤں گا, اور اگر میں اسے تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہوا تب میں اپنے کچھ آدمی وہاں چھوڑ کر آؤں گا جن کا تعلق مصر کے کلیساؤں سے ہو اور اندر ہی اندر کام کرتے رہے. مصر کے بادشاہ رکن الدین کی اس سالار کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جس نے ایرش اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا ہے, اور جب وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے تب ایک بار پھر میں مصر کا رخ کروں گا اور آپ کے بیٹے کے قاتل کا سر کاٹ کر رکھوں گا. قبل اس کے کہ برالیون امیر ترنیتائی کی گفتگو کا جواب دیتا, اس سے پہلے حسین و جمیل برنس بول پڑی. محترم لاہب, اگر تو میرے بھائی کے قاتلوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے یا ان سے انتقام لے تو سن میرے محترم, میرے عزیز, دنیا میں ہمیں تم سے زیادہ کوئی قیمتی متاع اور کوئی قابل احترام شخصیت نہ ہوگی. وہ میرے باپ نے مجھے انطاکیہ کے شہنشاہ بوہیمان کے بیٹے دروکا کے ساتھ منسوب کر دیا ہے, اور میں نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک میں اپنے بھائی کے قاتلوں سے انتقام نہیں لے لیتی اس وقت تک شادی نہیں کروں گی. یہ میرا عہد ہے اور اس میں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی پسند نہیں کروں گی. مقرب راہب, اگر تم ہمارے ساتھ دو تو میرے خیال میں ہم بہت جلد قاتلوں کی گردن تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. امیر ترنیتائی نے لمحے بھر کے لیے برنس کی طرف بڑے غور اور توجہ سے دیکھا. برالیون کی بیٹی, جو الفاظ تم نے میرے لیے ادا کیے ہیں ان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں, اور تم سے عہد کرتا ہوں کہ تمہارے بھائی کے قاتلوں کی تلاش میں میں اپنی ساری قوت صرف کر کے رہوں گا. امیر ترنیتائی نے بڑے غور سے اور انہماک سے برنس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نرمی میں الفاظ ادا کیے تھے. محترم راہب, کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ سرائے کے بجائے ہمارے اس محل میں قیام کریں؟ برالیون نے بڑی نرمی اور شفقت میں امیر ترنیتائی کی پیشکش کی تھی. مقرب راہب, آپ کے سرائے کے بجائے میرے محل میں رہنے سے نہ صرف یہ کہ آپ کو آپ کے مرتبے کے مطابق مقام ملے گا بلکہ اس میں ہماری بھی عزت افزائی ہوگی کہ ہم نے ایک ایسے جرئی اور محترم راہب کو اپنے یہاں قیام کے لیے جگہ دی جیسا راہب آج تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہم نے دیکھا. جواب میں امیر ترنیتائی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. پھر وہ کہہ اٹھا, محترم برالیون, میں آپ کی اس پیشکش کا شکر گزار ہوں. میں محل میں قیام تو نہیں کروں گا, میں اپنے لیے سرائے کا قیام ہی کو ترجیح دیتا ہوں, اور میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی کبھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. ویسے بھی یہاں میرا قیام چند روز ہی ہے, اس کے بعد میں مصر کی طرف کوچ کروں گا. جہاں کہیں بھی ہو آپ لوگوں کی خدمت میں گاہ میں حاضر ہوتا رہوں گا. اب آپ مجھے اجازت دیجیے, میں رخصت ہوں گا. امیر ترنیتائی کی اس گفتگو کے جواب میں بوہیمان, برالیون, برنس اور بشپ ہیروس چاروں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے. امیر ترنیتائی نے آگے بڑھ کر باری باری بوہیمان, برالیون اور بشپ ہیروس سے مصافحہ کیا اور ایک الوداعی سی نگاہ اس نے برنس پر ڈالی. پھر وہ اپنا آہنی آسا ٹیکتا ہوا وہ محل کے اس کمرے سے نکل گیا تھا. امیر ترنیتائی کے جانے کے بعد برالیون, بوہیمان, بشپ ہیروس اور برنس پھر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور امیر ترنیتائی سے متعلق ہی گفتگو کرنے لگے تھے. باہر شام اب رات میں ڈھل گئی تھی اور گہری تاریکی چاروں طرف پھیل گئی تھی, یہاں تک کہ بشپ ہیروس اپنی جگہ سے اٹھا. باری باری بوہیمان اور برالیون سے اس نے اجازت لی. پھر وہ محل کے اس کمرے سے باہر آیا. بشپ ہیروس کو دیکھتے ہی محل کا ایک محافظ استبل کی طرف بھاگا اور وہاں سے وہ بشپ ہیروس کا گھوڑا لے کر آیا. بشپ ہیروس نے بڑے سنجیدہ انداز میں رکاب میں پاؤں جمایا اور گھوڑے پر بیٹھا. اس وقت تک وہ محافظ بشپ کے گھوڑے کی باگ پکڑے رہا. جب بشپ گھوڑے پر بیٹھ گیا تب گھوڑے کی باگ گردن کے دونوں طرف لے جاتے ہوئے اس نے بشپ ہیروس کو تھما دی تھی. بشپ ہیروس نے شکر گزار انداز میں اس محافظ کی طرف دیکھا, گھوڑے کو ایڑ لگائی, پھر محل سے باہر نکل گیا تھا. اپنے گھوڑے کو درمیانہ روی سے ہانکتا ہوا بشپ ہیروس بلفورڈ کے محل سے اپنے کلیسا کی طرف جا رہا تھا. جب وہ بلفورڈ شہر اور کلیسا کے درمیان کوہستانی سلسلے سے بل کھاتے ہوئے راستے پر جا رہا تھا, اچانک ایک بہت بڑی اور بلند چٹان کے اوپر سے کسی نے ہیروس کے اوپر چھلانگ لگا دی تھی. رات کی تاریکی اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے پھر وہ دوسرے کی یہ چھلانگ لگانے والے نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا, اس لیے ہیروس اسے پہچان نہ سکا. چھلانگ لگانے والے نے آنن فانن گھوڑے کے اوپر ہیروس کو دبوچ لیا اور اس کے پیچھے بیٹھ گیا. اپنا ایک ہاتھ اس نے ہیروس کے منہ پر رکھا, دوسرا ہاتھ اس نے اس کے گھوڑے کی لگام اسے چھین لی اور پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اسے سر پر دوڑا دیا. بشپ ہیروس بڑا پریشان اور فکر مند تھا. یہ سب کچھ آن کی آن میں ہو گیا تھا اور وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا پیش آیا ہے.
مزید یہ کہ جس شخص نے اسے دبوچا تھا اس کی گرفت ایسی مضبوط اور زوردار تھی کہ اس کی گرفت میں ہیروز بے بس اور مجبور پرندے کی طرح پھڑپڑا کر رہ گیا تھا۔ اس پر قابو پانے والا گھوڑے کو ایڑ لگائے دوڑاتے چلا جا رہا تھا۔ بشپ ہیروز کا خیال تھا کہ شاید وہ اس کلیسا کی طرف لے کر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جہاں اس راستے سے کلیسا کی طرف جانے والا راستہ مڑتا تھا، اس پر گھوڑے کو دوڑانے کے بجائے بشپ ہیروز پر قابو پانے والے نے گھوڑے کو اس راستے پر ڈال دیا جو کلیسا کے بجائے سیدھا آگے دریائے لیتانی کی طرف جاتا تھا۔ گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگائے وہ دریائے لیتانی کے کنارے آیا۔ پہلے خود نیچے اترا، پھر ایک ہاتھ اس نے بشپ ہیروز کی گردن پر ڈالا اور اسے کسی بے بس پرندے کی طرح اچک کر گھوڑے سے دریائے لیتانی کے کنارے گیلی ریت پر پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک جھٹکے سے اپنی تلوار بے نیام کی تھی۔ اس نے منہ سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ امیر تورنتائی تھا۔ امیر تورنتائی کو دیکھتے ہوئے بشپ ہیروز دنگ رہ گیا۔ اس کے حلق سے کپکپاتی ہوئی آواز نکلی، راہب لوس، یہ تم ہو جس نے مجھے چٹانوں کے اندر دبوچا اور میرے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا یہاں لے آیا۔ امیر تورنتائی اس کے قریب ہوا اور اپنی تلوار کی نوک اس نے ہیروز کی گردن پر رکھ دی تھی۔ پھر اور دھاڑتی ہوئی آواز میں بول پڑا، سن ہیروز، یہ میں ہی ہوں جو تجھے چٹانوں سے دبوچ کر یہاں لایا ہوں۔ امیر تورنتائی اپنی بات مکمل نہ کرنے پایا کہ درمیان میں بشپ ہیروز غضبناک آواز میں بول پڑا، لوس، کیا تیرا لب و لہجہ اور انداز تخاطب قابل اعتراض نہیں ہے؟ تورنتائی نے کہا لگا، اس سے قابل اعتراض ہے، اس لیے قابل اعتراض ہے کہ میں تمہیں بشپ ہیروز کہنے کے بجائے صرف ہیروز کہہ رہا ہوں۔ سنو، تم اس کے قابل نہیں ہو۔ دریائے لیتانی کے کنارے اگر میں تمہیں کتا کہہ کر مخاطب کروں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ دیکھ ہیروز، میں نہ راہب ہوں نہ لوس ہوں، میرا نام تورنتائی ہے اور میں مصر کے سلطان رکن الدین کے لشکر کا سالار اول ہوں۔ میں نے ہی دمشق کے بشپ تغلیس اور اس کے ساتھی پادریوں کا خاتمہ کیا تھا اور ان لنگڑے راہب کے بھیس میں ادھر آیا۔ سن، تمہارے حکمران برالیون کے بیٹے ایرج کو بھی میں نے ہلاک کیا۔ ابھی کچھ اور ہیں جو میرے ہاتھوں ہلاک ہوں گے۔ تمہیں بھی میں ہلاک کرنے کے لیے دریائے لیتانی کے کنارے لایا ہوں۔ سن ہیروس، تو ہی سب سے بڑا بدماش، گنہگار اور بدی کا محرک ہے کہ یہاں اپنے کلیسا سے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے خلاف کتابچے لکھ لکھ کر دمشق بھجواتا رہا تاکہ مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا باعث بنے۔ سن ہیروز، یہ ایسا جرم، ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی، جس کی کوئی باز گشت نہیں ہے۔ سن ہیروس، میں اپنی قوم کی بیداری کا جلال اور غم خوار ہوں۔ میں راہب لوس نہیں، الحمدللہ مسلمان ہوں اور ان سارے لوگوں کا کام تمام کرنے کے لیے نکلا ہوں جو تمہاری طرح میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا باعث بنتے رہے ہیں۔ سن ہیروس، اگر تم لوگ اس زمین کے 7 پروں کے اندر بھی اتر جاتے تو قسم خداوند قدوس کی میں تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالتا۔ تم گنہگاروں کے جسموں کی جھوٹ کو روح کی سچائی تک گھسیٹتا چلا جاتا۔ میں وہ زہر ہوں جو امیر بیل کی صورت دھیرے دھیرے جس مرخون میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ امیر تورنتائی کی اس گفتگو پر بشپ ہیروس ہیولم کی طرح اداس اور ویران ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امیر تورنتائی کی آواز گونج اٹھی، سن راہب، سن ہیروس، تم اور تمہارے ساتھی لفظوں میں آگ، بستیوں میں زہر بھرنے والے، جھوٹ نگر کی باسی اور کڑواہٹ کے موسم ہو۔ تم لوگ وہ ذلت بھرا لمحہ ہو جو ہر وقت کسی خونی انقلاب کا منتظر رہتا ہے۔ سن ہیروس، صدائے کن کی دہن پر رقصاں اس کائنات میں میری قوم عناصر کے توازن جیسی ذروں کے ڈھکتے سینے کی طرح بیدار قسمت کے سفر اور پائیدار لوح میزان کی عبادت کی طرح ناقابل تبدیل ہے۔ سن ہیروس، مسلمان بنیادی طور پر اسیری کی نفرت کو بکھیرتے جمال، سہر سلگتی زمین کو حجولہ شب وصال اور ببول کی جھولی کو گلابوں کے دامن میں بدل دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی صفات تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر یہ کہ تم نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی ہے، تم نے ایسا جرم کیا ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ تم جرائم کی کتاب میں گناہ در گناہ کا دائرہ ہو، لہٰذا میں دریائے لیتانی کے اس کنارے تمہارے لیے جلتی عذاب کی راہ اور زمین کے اندھی کالی گلیوں جیسا ثابت ہوں گا۔ ہیروس، تیرے بعد تیرے ان 2 پادریوں کا بھی نمبر آئے گا جو تجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت امیز کتابچے لکھ لکھ کر مہیا کرتے ہیں۔ دریائے لیتانی کے کنارے تیرا خاتمہ کرنے کے بعد میں تیرے کلیسا میں داخل ہوں گا اور تیرے ان نائب پادریوں کا بھی خاتمہ کر کے رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی امیر تورنتائی زمین پر بیٹھ گیا اور دائیں ہاتھ سے اس نے ہیروس کی گردن پکڑ لی تھی۔ پھر اس کا حلوق اس زور سے دبایا کہ تھوڑی ہی دیر بعد ہیروس سانس رک جانے کی وجہ سے دم توڑ گیا تھا۔ اس کے بعد امیر تورنتائی نے مردہ ہیروس کی لاش کو اٹھا کر اس کے گھوڑے پر رکھا اور پھر گھوڑے کو اس نے دریائے لیتانی میں ہانک دیا تھا۔ امیر تورنتائی کی یوں زوردار انداز میں ہانکنے کے باعث گھوڑا بڑی تیزی سے رات کی تاریکی میں دریا عبور کرنے لگا تھا۔ تورنتائی نے لاش کو اس انداز میں رکھا تھا کہ گھوڑا جب گہرے پانی میں جائے تو
کہ لاش پانی میں گر کر کہیں دور نکل جائے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد امیر ترنتائی نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار لیے اور انہیں اپنی کمر پر باندھ لیا۔ پھر وہ پانی کے اندر کھڑا ہوا اور کنارے پر پانی پھینک کر اس نے اپنے پاؤں کے علاوہ گھوڑے کی سنگوں کے نشانات بھی مٹا کر رکھ دیے تھے۔ پھر وہ سخت تاریک رات میں دریا کے کنارے پانی میں بھاگتا ہوا دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ نیچے جا رہا تھا۔ لگ بھگ 1 فرلانگ تک امیر ترنتائی کنارے کے ساتھ ساتھ پانی کے اندر بھاگتا رہا۔ پھر جب بڑی چٹانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ رک گیا۔ اپنے پاؤں صاف کر کے اس نے جوتا پہنا۔ پھر وہ چٹانوں کے اندر ہی اندر بل کھاتا ہوا بڑی تیزی سے وہاں جا رہا تھا جہاں اس نے بشپ فیروز پر چھلانگ لگا کر اسے دبوچا تھا۔ ترنتائی چٹان کے اوٹ میں آیا۔ وہاں اس کا لوہے کا آسا اور کپڑوں کی ایک گٹری پڑی ہوئی تھی۔ اپنی گٹری اس نے اپنے شانے سے لٹکائی اور اپنا آہنی آسا اٹھایا اور اسے سہارا دیا اور اس کے سہارے بڑی تیزی سے بشپ فیروز کے کلیسا کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رات کی تاریکی میں چھپتا چھپاتا امیر ترنتائی کلیسا میں داخل ہوا۔ اندھیرے کی ووٹ میں برآمدے کے اندر ہوتا ہوا وہ پہلے اس کمرے کے سامنے رکا جس میں خناس رہتا تھا۔ پہلے اس نے کندھے کے ساتھ جو کپڑوں کی پوٹلی لٹکا رکھی تھی اس میں سے ایک رسی نکالی۔ اس رسی کو اپنی مٹھی میں اس نے دبایا۔ دروازے پر اس نے ہلکی سی دستک دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے والا خود خناس تھا قبل اس کے کہ خناس کچھ کہتا۔ امیر ترنتائی نے اسے پیچھے ہٹاتا ہوا بڑی رازداری سے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک بار جھٹکے کے ساتھ اس نے کمرہ بند کر دیا۔ خناس ابھی ترنتائی کی اس بدحواسی کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ امیر ترنتائی ایک دم حرکت میں آیا۔ رسی اس نے خناس کے گلے میں لپیٹ کر فی الفور اسے کھینچی کہ خناس سانس بند ہونے سے دم توڑ گیا۔ امیر ترنتائی نے اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا آسا ایک دیوار کی ٹیک سے لگایا۔ خناس کی لاش کو اٹھا کر اس نے بستر پر لا دیا، اس پر چادر ڈال دی۔ پھر وہ اپنا آسا لے کر کمرے سے نکلا۔ دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آگے کمرے کی طرف گیا۔ رسی اسی طرح اس نے مٹھی میں بندھی رکھی۔ دروازے پر پہلے کی طرح اس نے ہلکی سی دستک دی۔ دستک پر کوئی رد عمل نہ ہوا، لہٰذا امیر ترنتائی نے دوسری دستک دی یہاں تک کہ دروازہ کھلا۔ جس طرح خناس کو ہٹاتا ہوا امیر ترنتائی کمرے میں گھستا تھا ایسے ہی اس نے ابروک کے ساتھ بھی معاملہ کیا۔ ابروک فوراً پوچھ پڑا، راہب لوس خیریت تو ہے؟ تم اس وقت بدحواس سے لگتے ہو۔ اندر داخل ہوتے ہوئے امیر ترنتائی نے سرگوشی میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں، پہلے دروازہ بند کرو۔ ابروک نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ جیسے وہ مڑا امیر ترنتائی حرکت میں آ چکا تھا۔ اپنی رسی اس نے ابروک کے گلے میں لپیٹی اور اسے زور سے کھینچ کر ابروک دم توڑ گیا تھا۔ اس کی لاش کو بھی اٹھا کر امیر ترنتائی نے اس کے بستر پر لٹایا اور اوپر چادر ڈال دی۔ پھر وہ باہر نکلا۔ پہلے برآمدے میں تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ چاروں طرف خاموشی رہی اور ہوا کا عالم تھا، لہٰذا اپنا آہنی آسے کو زمین پر ٹیکے بغیر دبے قدموں کلیسا کے صدر دروازے پر آیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر وہ کلیسا کے دروازے سے نکل کر چند قدم بائیں جانب گیا۔ پھر وہ پوری رفتار سے سرائے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ سرائے میں داخل ہونے کے بعد امیر ترنتائی جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ٹیمپلرز کا نائب سالار ایلواس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھتے ہی امیر ترنتائی کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، شاید اس بات پر کہ قدرت اس کے سارے ہی کام سیدھے کر رہی تھی۔ بشپ فیروز، پادری خناس اور ابروک کا خاتمہ کرنے کے بعد ایلواس ہی ایسا شخص رہتا تھا جس کا اس نے خاتمہ کرنا تھا، اور اب وہ آپ سے اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ امیر ترنتائی جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ایلواس فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور معذرت طلب انداز میں بول پڑا، محترم راہب لوس، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے کمرے میں آیا۔ میں نے سرائے کے مالک سے آپ کے کمرے کی چابی طلب کی، قفل کھول کر یہاں بیٹھا۔ سرائے کا مالک میرا جاننے والا ہے۔ میں دراصل ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں مکمل رازداری کا خواہاں ہوں۔ جواب میں امیر ترنتائی نے تھوڑی دیر بڑے غور سے ایلواس کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، جو گفتگو تم کرنا چاہتے ہو کیا وہ کسی کے خلاف ہے؟ راہب لوس، آپ کا اندازہ درست ہے۔ جو گفتگو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے سپہ سالار اعلیٰ سیگر کے خلاف ہے۔ ایلواس نے انکشاف ایک لحاظ سے ڈرتے ڈرتے کیا تھا۔ ایلواس کے اس انکشاف پر امیر ترنتائی خوش ہوا تھا۔ ایلواس، اگر تو سیگر کے کسی معاملے پر میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو یہ جگہ اسی گفتگو کے لیے مناسب نہیں۔ میرے خیال میں ہمیں سرائے سے باہر کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ گفتگو کرنا چاہیے، اور اگر جو گفتگو تم کرنا چاہتے ہو اس کی کسی کو بھنک بھی پڑی گئی تو یاد رکھنا تیرے ساتھ ساتھ میری بھی خیریت نہیں رہے گی۔
तुर्निताई ने बड़ी हमदर्दी में इलवास से ये मशवरा दिया था। इलवास ने फौरन अमीर तुर्निताई की इस तजवीज़ को पसंद किया और उठ गया। मुकर्रब राहिब, मैं आपकी इस तजवीज़ से यकीनन इत्तिफाक करता हूँ, मगर इसके लिए आप कौन सी जगह मुनासिब समझते हैं? अमीर तुर्निताई ने फौरन कुछ सोचा, फिर बोल पड़ा। इलवास, मेरे ख्याल में बिलफोर्ड शहर और सिराय के दरमियान चट्टानों का एक सिलसिला है और इन चट्टानों में बैठकर हम बाहम गुफ्तगू करते हैं। इस तरह किसी को खबर भी ना होगी और जो मामला हम दोनों ने तय करना है तो अहसन तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। अगर तुम मेरी इस तजवीज़ पर रजामंद हो तो पहले तुम सिराय से निकलो। तुम्हारे निकलने की थोड़ी देर बाद मैं भी सिराय से निकलूंगा, फिर दोनों मिलकर राजदारी में गुफ्तगू करते हैं। इलवास फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। मुकर्रब राहिब, मैं आपकी तजवीज़ से इत्तिफाक करता हूँ। मैं सिराय से निकलता हूँ और बिलफोर्ड की तरफ जाने वाले रास्ते पर जरा दूर चलकर आपका इंतजार करता हूँ। इसके साथ ही इलवास अमीर तुर्निताई के कमरे से निकल गया था। इलवास के जाने के बाद अमीर तुर्निताई अपने बिस्तर पर बैठ गया। गर्दन झुकाकर वो कुछ देर तक सोचता रहा। उस लम्हे उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, शायद इस बात पर कि कामयाबियां आपसे आप भागती हुई दामन छूम रही थी। थोड़ी देर तक वो इसी तरह बिस्तर पर बैठा रहा। कोई आखिरी फैसला करने के बाद उसने अपने कमरे के अंदर जलती हुई मशगल को बुझा दिया। कमरे का दरवाजा उसने बंद किया, फिर सिराय के दरवाजे की तरफ जाने के बजाय पुश्ती हिस्से से उसने दीवार फलांगी और सिराय से बाहर निकल गया था। थोड़ी देर तक वो अपने आसे का सहारा लिए बगैर बड़ी तेजी से शाहरा पर चलता रहा। फिर जब अपने सामने उसे इलवास का हयूला दिखाई दिया तब वो आसे का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए चलने लगा था। चंद कदम आगे जाकर वो रुक गया, इसलिए कि इलवास सामने खड़ा था। उसके करीब जाकर अमीर तुर्निताई ने सरगोशी की। इलवास, मेरे मोहतरम, आओ शाहरा के दाएं जानिब वो जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहां बैठकर गुफ्तगू करते हैं। इस गुफ्तगू के इख्तिताम के बाद तुम बिलफोर्ड की तरफ चले जाना, मैं सिराय की तरफ चला जाऊंगा। इलवास ने पहले अमीर तुर्निताई का शुक्रिया अदा किया, फिर वो चुपचाप उन चट्टानों की तरफ हो लिया था। शाहरा से थोड़ी दूर जाकर दोनों चट्टानों के ऊपर जाकर बैठ गए थे। उसके बाद इलवास ने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। मुकर्रब राहिब, मैं पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूं कि बिलफोर्ड के हुक्मरान और अंताकिया के शहंशाह बुहिमान के सामने आपने बुहिमान के बेटे दरुका और सीगर को बैक वक्त तेज जनी में बदतरीन शिकस्त दी। आपकी फतह यकीनन मेरी खुशी का बाइस है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीगर और दरुका दोनों को शिकस्त देने के बाद आप अगर चाहें तो मेरा एक काम कर सकते हैं, जिसके लिए मैं उम्र भर आपका ममनून और शुक्रगुजार रहूंगा। कैसा काम? अमीर तुर्निताई ने तेज निगाहों से इलवास की तरफ देखते हुए पूछा था। मुकर्रब राहिब, सीगर को शिकस्त देने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं बुरालियन से ये गुजारिश करूं कि मैं राहिब लूज से तेज जनी का मुकाबला करके उससे सीगर और दरुका की शिकस्त का इंतकाम लेना चाहता हूं और उसे अपने सामने जेर करके साबित करना चाहता हूं कि टैंपलस तेज जनी में किसी से कम नहीं है। जाहिर है कि बुरालियन और अंताकिया का शहंशाह बुहिमान दोनों मेरी इस तजवीज़ से इत्तिफाक करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि मैं किसी न किसी तरह मुकाबले में आपको जेर कर दूं। लिहाजा बुरालियन फौरन मुकाबले का वक्त मुकर्रर कर देगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मुकाबले के दौरान आप मुझसे जानबूझकर हार जाइए। आपके ऐसे करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। वो इस तरह के जब मैं मुकाबले में आपके सामने फतहमंद रहूंगा तो बुरालियन सीगर को हटाकर मुझे अपने लश्करियों का सालार आला बना देगा और एक ऐसा अहदा और मकाम है जिसके लिए हर कोई तालीब रखता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा मामूली सा काम करने पर रजामंद हो जाएंगे, इसलिए कि आप राहिब हैं। अगर आप ये मुकाबला हार भी गए तो आप पर कोई हरफे गिरी नहीं आएगी और मेरी जिंदगी संवर कर रह जाएगी। अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ ले जाते हुए अमीर तुर्निताई ने तंज़े अंदाज में कहना शुरू किया। इलवास, तुझे अब मुकाबला जीतने से क्या हासिल होगा, इसलिए कि आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है और एक ही तेरी जिंदगी के दिन तमाम हो चुके हैं। जवाब में इलवास बौखला सा गया। मुकर्रब राहिब, आप ये कैसे और किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? क्या आपको कश्फ हुआ है कि मेरी जिंदगी के दिन खत्म हो चुके हैं? जवाब में अमीर तुर्निताई ने बड़ी बेपरवाही का इजहार किया। इलवास, कश्फ तो नहीं हुआ, पर मैं एक राहिब की हैसियत से मुनाजरे के पसो पर्दा जमाने की सदर रंग और बू के लहू पर अपने इश्क की आगाही की तेज मितालाती आंखों के जरिए सब कुछ देख सकता है।
اور دیکھتا ہوں کہ وقت کی لوح پر تیرے لیے مدحت اور توصیف نہیں بلکہ آتش رنگ گم ہوتا ہوا افق ہے۔ دیکھ الواس، تو نے پرانی آگ میں خود کو جلا کر موت کی گہری نیند سو جانے کا خود اہتمام کیا، اور ایک چند لمحوں بعد تمہیں مر گئے بے مداد اور زخمیں دے کر تمہارے سانسوں کی آخری اوس چاٹ لی گئی۔ دیکھ الواس، زمین پر یہ لہلہاتا وقت تیری روح میں سفر کرتے ایام کے رنگ کو مٹا چکا ہے۔ راہب لوس، میں تمہاری ان باتوں پر اعتبار نہیں کرتا، اس لیے کہ ابھی تو میری ترقی کی سورج کو نصف النہار پر چمکنا ہے، ابھی تو میں نے سیگر کو ہیج کر کے اس کے مقدر کو نفرت بانٹنی ہے، ابھی تو میں نے ترقی کے انگنت ساعتوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ دیکھ راہب لوس، میری موت ابھی مجھ پر وارد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ابھی میں نے آسمان کے سرد آنگن تلے 9 عمر ہتھیلیوں کو چھو کر رات بھر اپنے آس کی آنچل اتار کر خوشی کے ہنگاموں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ الواس نے باتیں بڑی آس بڑی امید میں راہب لوس سے کہی تھی۔ جواب میں راہب لوس پھر بول پڑا، سن الواس، جس وقت تو مجھے دریائے لیتانی کے کنارے ملا تھا تو میری نگاہ تیرے ہاتھ پر پڑی تھی۔ تیرے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تیری زندگی محفوظ راستوں سے ہٹ کر سپنوں کی آڑتی دھول سراب رنگ نکہت کی تعاقب میں نکلنے والی ہے۔ تیری ہست اب باعث شرم اور بجتی مشغل کی طرح ہے اور ان قریب فانی زمانوں کو کوچ کرنے والی ہے۔ امیر ترنیتائی کی اس بے باکانہ گفتگو کو شاید الواس نے ناپسند کیا تھا۔ بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور برس پڑا، راہب لوس، میں تمہاری اس گفتگو کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ میرے سامنے کسی کو اس طرح کی مجال خود زری نہیں جس کا اظہار تم نے رات کے وقت کیا ہے۔ میں تو وہ شخص ہوں جو وقت کی چھلنیوں سے انوکھی تعویل بن کر گزر جاتا ہوں۔ ترنیتائی بھی بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی اور اپنے بائیں ہاتھ کی گرفت اس نے اپنے آہنی ہاتھ پر مضبوط کر لی تھی۔ پھر کہا، دیکھ الواس، تو بکتا ہے، میں خود راہب لوس تیرے لیے اس رات کی تاریکی میں خواب راستوں کی تلخی بھری تعبیر، تیرے جرائم کے خلاف سزادار جزا کا دائرہ، تیرے سیاہ خونی جبر کے آگے تلخ اور کڑوے کسیلے رواجوں کے الجھے حلقوں کی جیسی صورت اختیار کرتے ہوئے تیری روح کے لیے سوتی موت کی حدت اور خونی دھن بھری کہانی بن جاؤں گا۔ امیر ترنیتائی کی اس گفتگو کے درمیان کھولتے ہوئے لہجے میں ہرز بول پڑا، راہب لوس، تم میری اہانت، میری بے عزتی کا باعث بن رہے ہو۔ جس طرح کہ تم مجھ سے گفتگو کر رہے ہو ایسی گفتگو میں سننے کا عادی نہیں ہوں۔ الواس نے بڑی برہمی اور بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ امیر ترنیتائی نے بھی ترکی بترکی جواب دینا شروع کیا، سن الواس، میں ایسے ہی جواب دینے کا عادی ہوں۔ سن، آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے، یوں جانو تیری زندگی کی اس آخری رات کے مقدر میں سحر نہیں ہے۔ میں ان چٹانوں میں تمہیں قتل کروں گا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوگی کہ بلفور شہر اور سرائے کے درمیان تم میرے ہاتھوں مارے گئے۔ جواب میں الواس ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، راہب لوس، میری تمہاری کیا دشمنی ہے کہ تم میری جان کے در پہ ہونے لگے ہو؟ امیر ترنیتائی آتش فشاں کی طرح پھوٹ پڑا، سن الواس، تم وہ بدبخت، وہ کمینی ہو جس کی کمانڈری میں دریائے لیتانی کے کنارے مسلمانوں کے ایک کاروان کا قتل عام کیا گیا اور ابھی تک مسلمانوں کی لاشیں دریا کے کنارے بکھری پڑی ہے۔ کیا تم اس جرم میں ملوث نہیں ہو اور کیا تمہیں اس جرم کی سزا نہیں ملنا چاہیے؟ اس کے ساتھ امیر ترنیتائی نے اپنی تلوار الواس پر حملہ کرنے کے لیے بلند کی تھی۔ امیر ترنیتائی نے تلوار بلند کرا کے گرائی۔ الواس نے اس کی تلوار کو فوراً اپنی تلوار پر روک لیا تھا، پر اسی لمحے امیر ترنیتائی نے اپنا آہنی آسے کو حرکت میں لا چکا تھا اور وہ حصہ جس پر وہ بغل کو ٹیکتا تھا اس نے الواس کے منہ پر دے مارا تھا۔ الواس کی یہ چوٹ ایسی لگی کہ وہ چکرا کر زمین پر گرا۔ اسی لمحے امیر ترنیتائی نے تلوار گرائی اور الواس کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ الواس کا خاتمہ کرنے کے بعد امیر ترنیتائی نے اس کی تلاشی لی۔ اس کے پاس جو نقدی تھی وہ اس نے نکالی، پھر وہ پتھروں پر پھلانگتا ہوا ایک سمت بڑھتا رہا تاکہ کوئی اس کے قدموں کے نشانات نہ دیکھ سکے۔ کافی دور جانے کے بعد وہ چٹانوں سے نکلا، بھاگتا ہوا اسی راستے پر آیا جو بلفور سے سرائے کی طرف جاتا تھا۔ سرائے کی پشتی دیوار پھلانگ کر امیر ترنیتائی صحرا کے احاطے میں داخل ہوا اور اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے چونک سا پڑا۔ اس نے دیکھا کہ بٹیار خانے کے قریب ہی جہاں سرائے کا مالک بیٹھتا تھا، سیگر اور انطاکیہ کا شہنشاہ بہیمان کا بیٹا دونوں کھڑے تھے۔ وہ سرائے کے مالک سے رازداری کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ امیر ترنیتائی کو کچھ شک گزرا، اندھیرے کی اوٹ میں دیوار کے ساتھ چپکتے ہوئے ان کے نزدیک جا کر کھڑا ہوا اور ان کے رازدارانہ گفتگو سننے لگا۔ امیر ترنیتائی کے کانوں میں سرائے کے مالک کی آواز پڑی،
सीगर, तुम मेरे लिए बड़े मोहतरम हो और तुम्हारा हर काम मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है, लेकिन मैं कहूँगा वो बहरहाल राहिब है। अगर हमने उसकी जान लेने की कोशिश की तो सुन रखो कि हीरोज के अलावा सारे पादरी और राहिब हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे और पादरियों की अदालत में हमें ले जाकर मसलूब करने का हुक्मनामा हासिल कर लेंगे। तुम इस कदर फिक्रमंद ना हो। पादरियों की अदालत में हमें जब ले जाया जाएगा, जब लूस की मौत किसी को खबर होगी, हम लूस का खात्मा ऐसे तरीके से करेंगे कि किसी को कानो कान इसके मरने की खबर नहीं होगी। हम लूस के कमरे में दाखिल होंगे। हमें उम्मीद है कि वो इस वक्त गहरी नींद सो रहा होगा। सोते हुए हम उसका गला घोंट देंगे, फिर उसकी लाश को उठाकर दरिया लितानी में फेंक देंगे। किसी को कुछ खबर ना होगी कि उसे किसने कत्ल किया और वो कहाँ गया। दरिया में अगर कहीं उसकी लाश मिल भी गई तो कातिलों का तो कोई सुराग ना मिल सकेगा। कि सीगर ने एक तरह से सराय के मालिक का हौसला बढ़ाते हुए ये अल्फाज अदा किए थे। इसके जवाब में सराय का मालिक बोल पड़ा, सीगर मेरे मोहतरम, अगर राहिब लूस को खत्म करने में मैं तुम्हारी बेहतरी और भलाई है तो जाओ, जो कुछ तुम करना चाहते हो करो। इस मामले में मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा राजदार रहूंगा। अगर लूस की मौत तुम्हारे लिए बाइस से मनफात है तो मैं तुम्हारी इस मनफात, तुम्हारे इस फायदे में तुम्हारा शरीक के कार बनता हूँ। सराय के मालिक की इस गुफ्तगू पर सीगर और दरुका दोनों खुश हो गए थे। फिर दोनों ने एक साथ अपनी तलवारें बेनियाम की और पीछे हट गए। सीगर और दरुका को वहां से हटते देखकर अमीर तुर्निताई फौरन वहां से पलटा, अपने कमरे की तरफ भागा। अपने कमरे के करीब जाकर वो दीवार के ओट में खड़ा हो गया था। थोड़ी देर बाद सीगर और दरुका दोनों अमीर तुर्निताई के कमरे के सामने नमूदार हुए। उन्होंने देखा दरवाजा बंद था, वो कमरे में मशगल नहीं चल रही थी। इस मौके पर सीगर ने दरुका से सरगोशी की, लगता है ये राहिब अंधेरे का बड़ा ख्वाहिशमंद है, कमरे में जलती मशगल को बुझाकर गहरी नींद सो रहा है और ये रात यकीनन उसकी जिंदगी की आखिरी रात ही होगी। आओ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो और उसका काम तमाम करके उसकी लाश को उठाकर रात की तारीकी में दरिया लितानी में फेंक दें। जो ही दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए, पीछे से अचानक अमीर तुर्निताई नमूदार हुआ। पहले उसने अपनी तलवार का दस्ता इस जोर से सीगर की गर्दन पर मारा कि सीगर बेसद सा होता हुआ जमीन पर गिर गया था। उसकी इस हालत पर दरुका फौरन संभला, लेकिन उस वक्त तक अमीर तुर्निताई दोबारा हरकत में आ चुका था और अपना आसा इस जोर से अमीर तुर्निताई ने दरुका के हाथ पर मारा कि उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। अपने आसिफ की दूसरी जरब अमीर तुर्निताई ने दरुका के घुटने पर मारी और दरुका भी बल खाकर जमीन पर गिर गया। इस सूरत हाल से अमीर तुर्निताई ने फौरन फायदा उठाया। कपड़ों की वो पोटली जो उसके कंधे पर लटक रही थी, उसमें से रस्सियां निकाली। फिर बड़ी तेजी से उसने दरुका और सीगर के हाथ कसकर उनकी पुष्ट पर बांध दिए थे। उसके बाद उसने मजीद रस्सियां निकालते हुए उनके पांव भी रस्सियों में जकड़ दिए और मुंह पर कसकर कपड़ा बांधकर दोनों को अपने कमरे के कोने में लिटा दिया था। उसके बाद वो रात अमीर तुर्निताई ने उन दोनों पर पहरा देते हुए जाकर गुजार दी। दूसरे रोज जब सूरज तुलू हुआ तो अमीर तुर्निताई ने अपने कमरे को बाहर से कुफ लगाया। फिर उस जगह आया जहां सराय का मालिक बैठा था। सराय का मालिक अमीर तुर्निताई को देखकर दंग रह गया। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी। अमीर तुर्निताई अपना मुंह सराय के मालिक के कान तक ले गया। इसमें कोई शक नहीं कि रात के पहले हिस्से में तूने सीगर और दरुका के साथ मिलकर मेरी मौत का सामान किया था। जिंदगी और मौत खुदावंद के हाथ में है, वो जब चाहे जिंदगी देता है और जब चाहे अमानत छीन लेता है। तो ये सीगर और दरुका मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमीर तुर्निताई यही तक कहने पाया था कि उसे खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि सराय का मालिक फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। अपने आप को उसने अमीर तुर्निताई के पांव पर गिरा दिया और दोनों हाथों से अमीर तुर्निताई के पांव पकड़ते हुए वो मिन्नत करने लगा, राहिब लूस, आप मुझे माफ कर दें। दरअसल मैं किसी भी सूरत आपके कत्ल, आपकी मौत में मुलविस नहीं होना चाहता था, लेकिन इस सीगर ने मुझसे धमकी अमेज लहजा इख्तियार किया, मुझे मौत का खौफ दिलाया और आपके कत्ल में मुझे अपना राजदार बनाना चाहा। शुरू में मैंने इनकार किया, फिर उसकी मजबूर करने पर मैं खामोश हो गया। उससे वादा कर लिया कि अगर वो आपको कत्ल करता है तो मैं उस मौत को राज ही रखूंगा। राहिब लूस, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी इस गलती को राज ही रहने दें और किसी पर आया ना कीजिएगा। अगर किसी को पता चलेगा तो बिशप फिरोज के अलावा बड़े पादरी मुझे खींचकर पादरियों की अदालत में ले जाएंगे और हर सूरत में मुझे मसलूब करेंगे। आपको मेरी मौत से क्या हासिल होगा? मैं तहे दिल से आपसे अपने रवैये की माफी मांगता हूँ। जवाब में अमीर तुर्निताई मुस्कुरा दिया, चलो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं किसी पर जाहिर नहीं करूंगा कि सीगर और दारुका ने मुझ पर हमलावर होने की जो कोशिश की थी इसमें तुम भी शामिल हो।
पहले मुझे खाना खिलाओ। और सुरो, दरुका और सिगर दोनों को मैंने गिरफ्तार कर लिया है, और जिस वक्त उन्होंने मुझ पर हमलावर होकर मुझे मौत के घाट उतारना चाहा, मैंने उनके हाथ पांव बांध दिए और उन्हें अपने कमरे में बांध कर आया हूँ। और अभी मैं उन्हें अपने घोड़े पर डालकर बिलफोट के हुक्मरान बुरालून और अंताकिया के हुक्मरान बुहिमान के पास लेकर जाऊंगा।